کیا نبی صرف جلوس سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا نبی صرف اس پنڈال سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا نبی صرف جو ہے جھنڈیاں لگانے سے راضی ہو جائیں گے؟ جلوس آتا ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جلوس بھی نکالا جاتا ہے، بے شک نکالنا چاہیے، معمولات اہل سنت میں سے ہے، کرنا چاہیے، ہم سنیوں کی پہچان ہے، بے شک 3 جھنڈے لگانا چاہیے، حضرت جبریل کی سنت ہے، لیکن ذرا دیکھو جلوس بھی نکالو، سنت کو سنت کے خانے میں رکھو، فرض کو فرض کے خانے میں رکھو، مستحب کو مستحب کے خانے میں رکھو، واجب کو واجب کے خانے میں رکھو۔ آپ پوچھیں گے صحیح صاحب تھوڑی اس کی تشریح کر دیجئے، تو وضاحت سن لیجئے۔ جب تمہارے بیٹے کی ختنہ آتی ہے تب تم جو ہے ڈھول بجواتے ہو، جب تمہارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادی کا نمبر آتا ہے، تب تم جو ہے اپنے گھروں پر معاذ اللہ رب العالمین 2 لاکھ روپے دے کر کے ناچنے والیوں کو بلوا کر اپنی نگاہوں کے بدنگاہی کا تم شکار ہو جاتے ہو۔ بتاؤ ذرا نبی کی سنت کا تم قتل کرو گے، نبی تم سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ہم تو نبی کی سنت کا قتل کرتے ہیں، قتل آقا کی سنت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور آقا نے کیا فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ امام صاحب سے نہیں سنا آپ نے، عالم صاحب سے نہیں سنا آپ نے، پیر صاحب سے نہیں سنا آپ نے، نبی نے فرمایا من ترک بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت کا قتل کر دیا، وہ بزنس مین ہو سکتا ہے، وہ مرسیڈیز گاڑی میں چڑھنے والا ہو سکتا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا ہو سکتا ہے، وہ ارب پتی ہو سکتا ہے، وہ کروڑ پتی ہو سکتا ہے، وہ گاؤں کا مکھیا ہو سکتا ہے، وہ چودھری ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی کی سنت کا قتل کرے گا، آقا نے فرمایا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے، وہ آقا کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ نبی کے طریقے پہ آ جائیں، نبی بھی پیار کریں تو آقا کی سنتوں سے پیار ہمیں کرنا پڑے گا، آقا کی سنتوں کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ صرف قتل کرتے ہو۔ آپ کو بتاؤں ایک تحقیق پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی میں نے حضرت صرف 20 دن پہلے ٹویٹر پہ خبر پڑھی، سب لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا جڑے ہوئے ہیں، کیوں موافق فرقان صاحب سب لوگ سوشل میڈیا جڑے ہوئے ہیں، ٹویٹر پہ میں نے خبر پڑھی، ٹویٹر پہ معلوم ہے کیا خبر تھی؟ دیکھو نبی کی سنت سے ہٹ کے جو جیے گا، اپنے نبی سے زندگی جو الگ جیے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ جو قسم خدا کی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں پیار نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں جو ہے جو کسی سے الکسائے گا، جو کسی کو سلام کرنے سے کترائے گا، اس کی زندگی میں سوائے غم کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم کیا سوچتے ہو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے تو پھر جو ہے ہم لوگ ہمیں سلام کریں؟ نہیں، دنیا دار دیکھ کر سلام مت کرو، بلکہ آقا نے فرمایا دیندار دیکھ کر کے سلام کرو، اور سلام پہل کرنا چاہیے۔ سلام پہل کرو گے تو نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الرقاق کے اندر نبی نے فرمایا بدأ السلام بریء من الکبر، جس نے سلام پہلے کر لیا وہ تکبر سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، جو سلام پہلے کر لیتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے۔ سلام میں پہل کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ امام اعظم تو جاہلوں کو سلام کرتے تھے، کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو کے جاہلوں کو سلام کرتے ہو؟ ہم سب کے امام سراج الامہ کاشف الغمہ نے فرمایا جاہلوں کو اس لیے سلام کرتا ہوں تاکہ میرے نبی کی سنت عام، میرے نبی کی سنت زور سے بولو عام ہو جائے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اچھا بتائیے تھوڑے یہ اس طرح سے بیان کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ حالانکہ مجھے 2 ادھر 4 ادھر کی بھی آتی ہیں ہنسانے والی، لیکن ہنسانے والی تقریر کو میں خود نہیں کرتا ہوں۔ ارے بھائی اتنا خرچہ کرتے ہو تو کم سے کم اپنے نبی کی سیرت سن کر کے جاؤ۔ بولو یار، بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے بول دو لبیک یا رسول اللہ۔ ٹویٹر پہ میں نے خبر پڑھی، امریکہ کے ڈاکٹر نے ایک ریسرچ کی کہ دنیا میں جو ہے ہارٹ اٹیک کی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، دنیا میں ہارٹ اٹیک کے چانس کیوں بڑھ رہے ہیں۔
ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. سنو، آگے لوگوں کو فارورڈ کرنا بتانا. سید صاحب آئے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے. ڈاکٹر نے کہا دنیا میں ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا، اس نے ریسرچ کی، اس نے تحقیق کی، اس نے بتایا چند وجوہات ہیں. ان وجہوں میں سے ایک وجہ ہے جو انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں. جو انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو الٹا سوئے بغیر نیند ہی نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیو، امریکہ کے ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے جو الٹا سوئے گا اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر تو اس نے ریسرچ کی، ادھر اس نے بتایا کہ اگر تم ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو، جب تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو تم جو ہو کروٹ کے طور پر سو جاؤ، تم جو ہو سیدھے سو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر تو اس نے ریسرچ کی، ادھر امریکہ کے امام صاحب کے پاس گیا، عالم صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب کے پاس گیا. پتا چلا جب کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت پڑی ہے، ہمیں عالموں کی ضرورت پڑی ہے، ہمیں مفتیان کرام کی ضرورت پڑی ہے جو دین کے پیشوا ہے. ان کے بغیر ہمیں زندگی میں جو ہے چھٹکارا نہیں ہے. عالم صاحب سے اس نے پوچھا کہ میں نے ایک ایسی ریسرچ لایا ہوں دنیا کے سامنے، مجھ سے پہلے کوئی ریسرچ نہیں لایا ہے. کہا تیری کون سی ریسرچ ہے؟ کہا میری ریسرچ یہ ہے جو انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. جب انسان الٹا سوتے سوتے اس کو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اس کا دل پمپنگ کرنا بند کر دیتا ہے، دل کی حرکت کرنا بند کر دیتی ہے، نسیں بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک دن وہ آتا ہے، انسان زمین پہ گر جاتا ہے. ڈاکٹر نے اس کو ہارٹ اٹیک کی بیماری لکھ دیا. ادھر تو بیماری لکھی، ادھر امام صاحب نے بتایا آج تم بتا رہے ہو، آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی بھی بتا کے چلے گئے ہیں. بولو یار، بولو سبحان اللہ. کہا تمہارے نبی نے کیا بتایا ہے؟ کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے. ایک دن حضور کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری الٹے لیٹے ہوئے تھے. نبی نے فرمایا ابو ذر الٹا مت لیٹو، انہا فجعت اہل النار. الٹا لیٹنا تو جہنمیوں کا طریقہ ہے. ڈاکٹر جو ہے اپنے ران پہ ہاتھ مار کے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس پیغمبر نے 1500 سال پہلے امت کا علاج بتا دیا ہو، میری ریسرچ جو ہے اس پیغمبر کے قدموں کی دھول بھی نہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. امریکہ کے ڈاکٹر نے کہا جس پیغمبر نے 1500 سال پہلے امت کا علاج بتا دیا ہو، اس پیغمبر کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مذہب اسلام، جشن عید میلاد النبی. واہ واہ، بہت اچھے. واہ اور محبت سے سبحان اللہ. نبی تو تمہیں سب بتا کر کے چلے گئے ہیں. الٹا نہیں لیٹنا چاہیے. یہ الٹا نبی کی سنت کا قتل ہی تو ہے. آقا نے فرمایا جب سونے کا ارادہ بناؤ تو داہنی کروٹ پہ سو جاؤ. دل اوپر ہونا چاہیے، دل پمپنگ کرتا ہے، جتنا خون سپلائی دینا چاہیے دل اتنا خون تمہیں سپلائی کرتا ہے. اور اپنا ہاتھ جو ہے سر کے نیچے لگا کر سو جاؤ، کعبے کی طرف منہ کر کے سو جاؤ. یہ تو ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے بتا دیا ہے. لیکن کمی ہمارے اندر یہ ہے، ہم ان پڑھے لکھوں کے پاس آتے نہیں ہیں، ہم امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، ہم عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہیں کہ حضرت ذرا بتائیے ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے. تم نہیں پوچھتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیج دیا ہے. امام صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے، عالم صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے، پیر صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے، مفتی صاحب تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن ان سب نمونوں سے بڑا ہمارے لیے اگر کسی کے نمونہ ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. We should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال میری بات طول پکڑ رہی ہے. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا